ملاحظہ فرمائیں کہ صبحوں کو شام، شب کو سویرا نہیں لکھا. صبحوں کو شام، شب کو سویرا نہیں لکھا. ہم نے غزل لکھی ہے، قصیدہ نہیں لکھا. صبحوں کو شام، شب کو سویرا نہیں لکھا. ہم نے غزل لکھی ہے، قصیدہ نہیں لکھا. اور ان حضرات کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، کتابوں میں جن کے اشعار کی تلاوت کی ہے، تو مجھے یہ سلیقہ آ گیا کہ ہم نے غزل لکھی ہے، قصیدہ نہیں لکھا. چہرے کو چاند کہہ دیا، آنکھوں کو میں کدا. چہرے کو چاند کہہ دیا، آنکھوں کو میں کدا، لیکن کبھی کسی کا سراپا نہیں لکھا. چہرے کو چاند کہہ دیا، آنکھوں کو میں کدا، لیکن کبھی کسی کا سراپا نہیں لکھا. عرض کرتا ہوں ایک مطلع اور دو شعر کہ دل سے تیری یادوں کو جدا کون کرے گا. دل سے تیری یادوں کو جدا کون کرے گا، یہ کام بھی دنیا کے سوا کون کرے گا. دل سے تیری یادوں کو جدا کون کرے گا، یہ کام بھی دنیا کے سوا کون کرے گا. اور شعر سنیں حضرات کہ مقتل کے نگہبان ہوں جس شہر کے منصف، مقتل کے نگہبان ہوں جس شہر کے منصف، اس شہر میں قاتل کو سزا کون کرے گا. مقتل کے نگہبان ہوں جس شہر کے منصف، اس شہر میں قاتل کو سزا کون کرے گا. اور بستی میں فرشتوں کی ایک انسان ہے ضروری، بستی میں فرشتوں کی ایک انسان ہے ضروری. سب جرم کریں گے تو دعا کون کرے گا. بستی میں فرشتوں کی ایک انسان ہے ضروری، سب جرم کریں گے تو دعا کون کرے گا. حضرات کچھ شعر اور ملاحظہ فرما لیں، پھر مکمل غزل عرض کروں گا. عرض کیا ہے کہ ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں. یہ دونوں طرف کی ایک سچائی ہے کہ ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں. اور وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں. وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں. اور محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں یہ شعر آپ کے حوالے کہ وہ ظلم بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ظلم کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں. ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں. ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا، اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے. ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں. اب غزل صاحب صدر مجھے اجازت عطا فرمائیں تو عرض کرتا ہوں. جی لیکن اتنا تھوڑا بھی نہیں ہے. آپ ہی کی نظر یہ مطلب کہ مسافت منزلوں کی جب ہمارے سر پہ رکھی تھی. افتخار بھائی، مسافت منزلوں کی جب ہمارے سر پہ رکھی تھی، فلک کاندھوں پہ رکھا تھا، زمین ٹھوکر پہ رکھی تھی. مسافت منزلوں کی جب ہمارے سر پہ رکھی تھی، فلک کاندھوں پہ رکھا تھا، زمین ٹھوکر پہ رکھی تھی. اور کیا ہے حرف حق ہم نے ادا کچھ اس قرینے سے. ملازم کہ کیا ہے حرف حق ہم نے ادا کچھ اس قرینے سے، نظر قاتل پہ رکھی تھی، زبان خنجر پہ رکھی. کیا ہے حرف حق ہم نے ادا کچھ اس قرینے سے، نظر قاتل پہ رکھی تھی، زبان خنجر پہ رکھی تھی. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مسافت منزلوں کی جب ہمارے سر پہ رکھی تھی. جاوید صاحب ملاحظہ فرمائیں گے. عرض کیا ہے کہ ہمارے پیار کی شہرت ہوئی تھی یوں زمانے میں، ہمارے پیار کی شہرت ہوئی تھی یوں زمانے میں،
ورق سڑکوں پہ بکھرے تھے، کہانی گھر پہ۔ ہمارے پیار کی شہرت ہوئی تھی یوں زمانے میں، ورق سڑکوں پہ بکھرے تھے، کہانی گھر پہ رکھی تھی، اور تجھے پانے کی الجھن میں، آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ تجھے پانے کی الجھن میں کچھ ایسے دن بھی گزرے ہیں، تجھے پانے کی الجھن میں کچھ ایسے دن بھی گزرے ہیں، بدن شبنم سے جلتا تھا، قضا بستر پہ رکھی تھی، مسافت منزلوں کی جب ہمارے سر پہ رکھی تھی، فلک کاندھوں پہ رکھا تھا، زمیں ٹھوکر پہ رکھی تھی، تجھے پانے کی الجھن میں کچھ ایسے دن بھی گزرے ہیں، بدن شبنم سے جلتا تھا، قضا بستر پہ رکھی تھی۔ بہت شکریہ حضرات، یہ آغاز ہو گیا اس سلسلے کا۔